والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب استحباب الصلاة إلى السترة والذنوب منها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها. رواه أبو داود وابن ماجہ والحدیث حسن. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، آج سے درس کا جو سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں تو یہ نماز سے متعلق، لیکن نماز کے ایک بہت ہی اہم مسئلے سے، اس کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت لاپرواہی ہے. اس مسئلے کو کئی بار لوگ بیان بھی کر چکے ہیں، کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اور نماز کے تعلق سے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، جس میں نمازی کی نماز پر بھی اثر پڑتا ہے اور جو آدمی اس کام کو کرتا ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اس لیے اس مسئلے کو ہمیں چاہیے کہ غور سے سنیں اور اس کی پابندی کریں. مسئلہ ہے متعلق سترے سے. سترے، نماز میں سترے کا کیا حکم ہے؟ سترہ اصل میں کہتے کسے ہیں، اور پھر نماز میں سترے کا حکم کیا ہے، اور نمازی کے لیے اس سترے کی اہمیت کیا ہے، اس کو اس سترے کی کس طرح پابندی کرنی چاہیے، اور جب سترہ رکھا ہو تو دوسرے لوگوں کو اس سلسلے میں دوسرے لوگوں کے لیے کیا کام. آج انشاءاللہ ہم دو مسئلہ بیان کریں گے. پہلی چیز تو سترہ، شریعت میں سترہ کہتے کسے؟ کیا ہر سامنے رکھی ہوئی چیز سترہ بن جائے گی، یا سترے کے لیے کچھ شرط ہے شریعت؟ شریعت میں سترہ کہتے ہیں ہر اس چیز جو نمازی اپنے آگے زمین پر کھڑا کر لے، یا زمین پر گاڑ کر سیدھا کھڑا ہو جائے، لکڑی ہو جس سے کھڑا کر لے، یا ایک زمین میں گاڑ لے، جس سے نمازی کی نماز محفوظ ہو جائے. کس چیز سے؟ اس کے آگے گزرنے والے سے. جس سے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے بھی سب گناہ نہ ہو اور نمازی کی نماز بھی محفوظ ہو جائے. یہ سترہ لکڑی بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو کھڑا کیے ہوئے، یہ کھڑا، اس کو کھڑا کرتے یہ بھی سترہ ہو جائے گا. اسی طرح کوئی لکڑی بنی ہو اس کو کھڑا کر لیں وہ بھی سترہ ہو جائے گا. اسی طرح کوئی دیوار ہے اس کے پیچھے آدمی کھڑا ہو جائے تو دیوار سترہ ہو جائے گی. اسی طرح اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے نمازی، اس کے پیچھے آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں تو وہ نمازی آپ وہ بیٹھا ہوا آدمی وہ سترہ ہو جائے گا. اس میں کچھ احکام ہے جو انشاءاللہ بیان کریں گے. اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنے لگے تو وہ نمازی آپ کے لیے سترہ بن سکتا ہے. اور اسی طرح اس زمانے میں کھلی جگہ پر نماز پڑھتے تھے، فضا میں، کھلی فضا میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی سفر وغیرہ میں، تو نیزہ جو آپ کے پاس ہوتا تھا وہ گاڑ لیتے تھے، وہ سترہ ہو جاتا تھا، یا لکڑی گاڑ لیتے تھے وہ سترہ ہو جاتا تھا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ سترہ وہی چیز ہوگا جو کھڑا ہو، زمین پر کھڑا ہو، زمین پر پیچھا نہ ہو. انشاءاللہ اس کا مسئلہ بھی آگے آئے گا. تو سترہ، بہرحال سترہ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ سترہ کوئی بھی کھڑی چیز جو نمازی کے آگے نمازی کھڑا کر لے اور سمجھ لے کہ ہمارا سترہ ہے، وہ اس کے لیے سترہ بن سکتا ہے. چاہے وہ دیوار ہو، چاہے آدمی جو کھمبا ہو، یا ایک لکڑی ہو، یا اور کوئی چیز ہو، کھڑا ہو اس کے سامنے، چیز اس کے سامنے کھڑی ہو اور وہ اس کو سترہ کی نیت کر لے تو وہ اس کے لیے سترہ بن جائے گا. سترے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تاکید ہے. آپ نے کئی حدیثوں میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے تو اپنے آگے سترہ لگائے.
सुतरा किसके लिए? इमाम के लिए, और आदमी मुनफरिद नमाज अकेला नमाज पढ़ रहा है उसके लिए। इमाम के लिए, इमाम जैसे नमाज पढ़ा रहा है तो उसके आगे जो दीवार है उसकी सुतरा है, तो उसके आगे दीवार है उसकी सुतरा है। अगर खुली जगह पर नमाज पढ़ रहा है, जैसे ईदगाह वगैरह हम लोग नमाज पढ़ते हैं खुली जगह पर, तो फिर उसके आगे कोई चीज़ होनी चाहिए जो सुतरा हो, उसके आगे कोई लकड़ी या कुछ रखा जाए जो सुतरा हो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा फरमाते हैं कि आप जब ईदगाह में जाते थे तो आप हुक्म देते थे कि मेरे आगे कोई नेज़ा या लकड़ी गाड़ दी जाए जो आपके लिए सुतरा होती थी। सफ़र में आप होते थे, खुली जगह पर नमाज पढ़ते थे, वो हुक्म देते थे कि हमारे आगे सुतरा लगाया जाए। तो सुतरा कहा कि आपने फरमाया कि सुतरा लगाकर आदमी नमाज पढ़े, और इसके लिए आपने इस सिलसिले की कई हदीसें हैं जिसको आपने फरमाया कि जब भी तुम में से आदमी नमाज पढ़े तो सुतरा लगा कर नमाज पढ़े। चुनांचे हज़रत अबू सईद खुदरी अल्लाह से रिवायत है, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम में से कोई आदमी नमाज पढ़े तो सुतरा की तरफ होकर नमाज पढ़े और उससे करीब रहे, और किसी को अपने और सुतरा के दरमियान से गुजरने न दे, और कोई गुजरना चाहे तो उससे क़िताल करे क्योंकि वो शैतान है। इससे अंदाज़ा लगाइए कि सुतरा लगाने का हुक्म कितना ताकीदी है। कहा कि सुतरा लगा के नमाज पढ़े, और जब सुतरा लगा कर नमाज पढ़े तो अपने और सुतरा के दरमियान से किसी को गुजरने न दे। अगर ज़बरदस्ती कोई गुजर रहा है तो समझ ले कोई शैतान है, इसलिए ज़बरदस्ती उसको रोके। इसीलिए दूसरी हदीस में है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि आप फरमाया कि न नमाज पढ़ो मगर सुतरा की तरफ होकर, और किसी को अपने आगे से गुजरने न दो, और अगर वो गुजरने से न रुके तो उससे क़िताल करो क्योंकि वो शैतान है। शैतान से बुरा शैतान ही नहीं बल्कि वो जो आदमी गुजर रहा है वह वो शैतान की तरह का काम कर रहा है कि उसकी नमाजी की नमाज वो ख़राब कर दे। और इस तरह का कई हुक्म हदीसों में है कि आप फरमाया कि सुतरा लगा कर नमाज पढ़ो और अपने आगे से किसी को गुजरने न दो। इस वजह से सुतरे के हुक्म के सिलसिले में इस सुतरा लगाना सुन्नत है कि वाजिब है, तो आइम्मा के इख्तिलाफ है। जमहूर अहले तो कहते हैं कि सुतरा लगाना मुताकिद है, यानी ताकीद है, लेकिन सुन्नत है। लेकिन दूसरे बहुत सारे उलमा हैं, उनमें शेख अलबानी भी ये हैं जो कहते हैं कि सुतरा लगाना वाजिब है। वाजिब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आदमी ये जान रहा है कि यहाँ से आदमी गुजर सकता है और मेरे आगे से भी गुजर सकता है, इसके बावजूद वो सुतरा नहीं लगा रहा है जानबूझ के, उसकी नमाज, और कोई उसके आगे से गुजर गया उसकी नमाज नहीं। यानी कोताही अगर किया नमाजी ने, कोताही दोनों तरफ से हो सकती है। कोताही नमाजी की तरफ से भी हो सकती है कि ऐसी जगह नमाज पढ़े जहाँ लोग बहुत ज़्यादा गुजर रहे हैं और उसके बाद भी सुतरे का एहतमाम न करें, तो आदमी गुजर गया उसके आगे से तो उसकी नमाज नहीं हुई। और कोताही गुजरने वाले की तरफ से भी हो सकती है कि देख रहा है कि नमाजी नमाज पढ़ रहा है फिर भी उसके आगे से गुजर रहा है, तो उस सिलसिले में गुजरने वाला वो बहुत गुनहगार होगा। चुनांचे एक हदीस में है कि अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाला ये जान जाए कि गुजरने से, नमाजी के आगे से गुजरने से कितना बड़ा गुनाह होगा, तो 40 साल तक वो खड़ा रहे लेकिन नमाजी के आगे से नहीं। अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी बात है। कहा अगर ये जान जाए गुजरने वाला कि नमाजी के आगे से गुजरने से कितना बड़ा गुनाह होगा, तो 40 साल तक उस जगह खड़ा रह जाएगा लेकिन नमाजी के आगे से नहीं। इस चीज़ों को देखते हुए कुछ लोग कहते हैं वाजिब है, लेकिन अल्लाह उस्मीन और दूसरे बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े उलमा ये कहते हैं वाजिब तो नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में दोनों की जिम्मेदारी है। नमाजी को चाहिए ऐसी जगह पर नमाज ना पढ़े जहाँ से लोग, मसलन ये दरवाज़ा किनारे वाला हमारा, इधर से लोग ज़्यादा अगर चलते हैं तो ऐसी जगह दरवाजे के पास खड़ा होकर आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, गुजरने वालों को भी तकलीफ होगी और हो सकता है कुछ कागज़ को गुजर जाए। तो नमाजी को चाहिए कि ऐसी जगह नमाज पढ़े जहाँ से जो एकदम आम गुजरगार हो, और ऐसी कोई जगह हो तो सुतरा लगा कर नमाज पढ़े। मस्जिद में भी सुतरा लगा सकते हैं, ये भी जानिए।
اور مسجد کا سب سے بہترین ستھرا یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھیے، تو جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے آگے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دیکھے کہ پیچھے کوئی پڑھ رہا ہے تو تھوڑا انتظار کرے، رکے، تاکہ پیچھے والے کے لیے ستھرا بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں جب نماز پڑھتے تھے اور نماز ختم ہوتی، لوگ جانے لگتے، تو اپنے شاگرد نافع کو اپنے آگے بیٹھا دیتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے، اور ان سے کہتے تھے کہ میرے آگے سے تمہارے بیچ میں سے کوئی آدمی نہ کرے، گویا وہ اپنے شاگرد کو بیٹھا کر اپنا ستھرا بنا دیتے۔ تو آدمی کو یا تو چاہیے کہ آگے آ جائے تاکہ اس کے آگے کوئی گزرنے والا نہ ہو، اور پیچھے پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور گزرنے والے کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ نمازی اگر ہے تو تھوڑا رک جائے، اس لیے کہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ سوچئے 40 سال تک کہا آپ نے کہ 40 سال تک انتظار کرے۔ تو یہ واجب ہے کہ سنت ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ غور ہمیں کرنا چاہیے کہ گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر نمازی سترے کا اہتمام نہ کرے اور گزرنے والے کو نہ روکے یا ایسی جگہ پڑھے جو گزرنے والے سے نہ بچے، تو اس کی نماز کا آدھا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کا ثواب بھی اس کا کم ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس میں دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، نمازی کی بھی کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے گزرنے والے تکلیف ہو، اور گزرنے والے کی بھی جو پڑھ لے ان کی بھی نماز۔ میں نے کہا کہ سترا دو آدمیوں کے لیے، ایک امام کے لیے، اس کے لیے دیوار سترا بن جاتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو دیوار سے اتنا قریب ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ کوئی بکری بھی نہ کر سکے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ کے زمانے میں مسجد کھلی ہوئی تھی، دروازہ نہیں تھا، دیوار، نماز آپ پڑھا رہے تھے، بکری گھس آئی اور بکری آپ کے آگے سے گزرنے لگی، تو آپ آگے کھسک گئے، اور اتنا آگے کھسک گئے کہ بکری پیچھے سے گئی، جانور کو بھی آپ نے جانے نہیں دیا۔ آپ اتنا آگے کھسک گئے کہ بکری آپ کے پیچھے سے گئی، اپنے آگے سے بھی جانے دی۔ اسی سے علماء نے لکھا ہے کہ امام کو سترے کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امام کے آگے سترا ہے تو پیچھے جتنے مصلیان ہیں ان کو کسی کو سترا کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کا سترا یہ مصلیوں کا سترا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز فرض نماز یا کوئی بھی جماعت سے جو نماز ہو رہی ہے اس میں مصلیوں کے لیے، پیچھے والوں کے لیے سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر امام کے آگے سترا ہے، چاہے وہ دیوار ہو اس کی یا کھلی جگہ پر ہے، تو سترا کی لکڑی یا سترا کچھ لگا کہ نماز پڑھ رہا ہو تو پیچھے والوں کو ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا نماز ختم ہوگی وہ پڑھ رہا ہے، تو اس وقت اس کے آگے سے گزرنا ہی چاہیے، اس کو چاہیے۔ اسی لیے امام مالک کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نماز ختم ہوئی اس کے بعد کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہا جو کھلی، آگے کوئی پیچھے جگہ نہیں، تو کھسک کے دیوار کی طرف ہو جائے، دیوار کے پیچھے ہو جائے، تاکہ وہ دیوار اس کا ستھرا ہو جائے۔ یہ امام مالک کا قول ہے، لیکن اور لوگوں نے اس کو نہیں کہا ہے، لیکن اس سے اس بات کی کا حکم ملتا ہے کہ نماز آدمی جب پڑھے اکیلا ہو جائے تو ایسی جگہ پڑھے تو اس کے آگے کوئی چیز نہ کوئی چیز ستھرا کی طرح بن جائے، یا ہے کہ گزرنے والے کو پریشانی نہ ہو، اور گزرنے والے کو بھی چاہیے کہ نمازی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے آگے سے نہ گزرے۔ اور یہ حکم دیا دوسرا اس کے بعد، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھے، یعنی اکیلا ہو نماز پڑھے، تو سترے کی طرف ہو کر، یعنی اپنے آگے سترا لگا کر نماز پڑھے، اور سترے سے قریب ہو۔ دو بات آپ نے کی، انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے کہ سترا کتنا بڑا ہونا چاہیے، اس کا کیا حکم ہے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہاں صرف سترے کے تعلق میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آدمی کوشش کرے کہ کوئی نہ کوئی چیز سترا بنا کر نماز پڑھے، ایسی جگہ پڑھے کہ گزرنے والا کو پریشانی نہ ہو، اور گزرنے والے کو بھی چاہیے کہ دیکھے ایک نمازی کی نماز نہ خراب ہو۔ دوسری بات یہ کہ کہا گیا ولیت سترے سے قریب ہو کر نماز پڑھے، یہاں سترا لگایا گویا دیوار کے پیچھے آپ پڑھ لیں تو دیوار کے اتنا قریب رہے کہ پیچھے سے آدمی جا سکے،
آگے آپ دیکھ رہے جگہ خالی ہے، آگے چلے آئیے، یہ آگے کی دیوار یہ آپ کے ستھرا ہو جائے گی، پیچھے لوگوں کے لیے جگہ ہو جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مسجد میں نماز ختم ہوتی ہے، جگہ ہوتی ہے، لیکن جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، جو آگے ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نکلیں، ان کے لیے دقت ہوتی ہے، اور اگر گزر جائیں نمازی کے آگے سے نہ بٹور کے جائیں گے۔ اس لیے یہ چاہیے ہم سب کو کہ جب نماز پڑھیں تو یہ نماز کے بہت اہم آداب میں سے علامہ عثیمین کہتے ہیں کہ نماز کو اچھے سے مکمل کرنے والی چیزوں میں سے ایک ستھرا ہے، اس سے نماز اچھے سے مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے اور ان احکام کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو حدیث پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور مسائل سنتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ